اللہ اکبر أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم و مکرم دینی و ملی بھائیوں، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، عزت اسی اللہ وحدہ لا شریک کی لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے. بعدہ انگنت لاکھوں کروڑوں اربوں درد و سلام ہو تمام مقدس انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی شافی محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر، افضل البشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. محترم بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم نے آدھا رمضان گزار دیا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اور جو باقی رمضان ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا صحیح سلامت کے ساتھ عبادتوں کے ساتھ ہمارا رمضان مکمل طور پر گزارے. آمین. محترم بھائیوں، ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے اس کا ذکر قرآن میں کرتے ہوئے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں. اور اللہ رب العالمین نے عبادت کے کئی موقع فراہم فرمائے ہیں. نماز بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے، صدقہ و خیرات بھی عبادت ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی عبادت ہے. بہت ساری چیزیں عبادتوں میں شامل ہو جاتی ہیں، لیکن ان عبادتوں کی جو ہم نیکیاں کرتے ہیں ان کی حفاظت کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن ہم ان نیکیوں کی جو ہم عبادت کر کے نیکیاں کما رہے ہیں ان کی ہم حفاظت نہیں کرتے. اور آج میرے اس بیان میں کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان عبادتوں کی، ان نیکیوں کی حفاظت کیسے کریں. میں آج آپ کے سامنے چند ایسے بولوں گا جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی اگر ہم ان سے اجتناب نہیں کریں گے. سب سے پہلا گناہ آپ سب جانتے ہیں وہ کون سا گناہ ہے؟ شرک. سب سے بڑا گناہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ بندے کسی کو عبادت کے لائق سمجھے، کسی کو دعا کے لائق سمجھے. یہ اللہ رب العالمین نہیں چاہتا. اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو بھیجنے کا مقصد صرف توحید بتایا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر ہم اس آیت کریمہ پر غور کریں گے تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے فرمایا ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو بھیجا اسی لیے تاکہ آپ توحید کی دعوت دیں، نہ کہ شرک کی دعوت. توحید کی دعوت دیں اور شرک کو مٹائیں. جب آپ کے سامنے کوئی توحید کی دعوت دیتا ہے تو گویا وہ توحید کے ساتھ شرک کا بھی انکار کر رہا ہوتا ہے.
اور اللہ رب العالمین کہتا ہے اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں سب کی طرف ہم نے یہی وحی کی ہے کہ اگر آپ لوگ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی غیر کو شریک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہوگا اور آپ خسارے میں ہوں گے۔ زمانے جاہلیت میں ایک بڑا خیر خواہ شخص تھا، ایک نیک شخص تھا جس کا نام تھا ابن جدعان۔ وہ بڑا خیر خواہ تھا، ہمیشہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتا تھا، ہمیشہ یتیموں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی ہمیشہ مدد کیا کرتا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتا تھا۔ لیکن زمانے جاہلیت کی بات تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابن جدعان نامی شخص جو بڑا خیر خواہ تھا، ہمیشہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتا تھا، تو کیا اس کا عمل اللہ رب العالمین کے پاس قبول ہوگا؟ کیا اس کی نیکیاں اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول ہوگی؟ تو اللہ کے نبی فرماتے لم ينفعه، اس کی کوئی بھی نیکی اس کی کوئی بھی نیکی اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر سکا، ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا رہا اور اس کی پوری زندگی شرک میں پڑی رہی۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کتنے بھی نیکی کار کیوں نہ ہو، کتنی بھی نیکی ہم کیوں کمائیں، اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرتے ہیں تو یہ ساری کی ساری نیکیاں ہماری ضائع و برباد ہو جائیں گی، چاہے وہ رمضان کی عبادتیں ہوں، رمضان کے علاوہ کی عبادتیں ہوں، ساری کی ساری عبادتیں ہماری بیکار اور ضائع ہو جائیں گی۔ اور اللہ کے ساتھ کسی کو غیر شریک کرنے کا مطلب صرف خالی اللہ کو چھوڑ کر کے کسی غیر کی عبادت کرنا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، ہر عمل جو اللہ کے ساتھ اللہ کے لیے کرنا ہو وہ کسی غیر اللہ کے لیے کرنا۔ آپ مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو پکارنے کے بجائے آپ کسی غیر کو پکارتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے۔ آپ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے اپنی مصیبتوں سے بچنے کی دعائیں مانگتے ہیں، اگر آپ یہ چھوڑ کر کے کسی غیر سے، کسی جادو، کسی پجاری سے، کسی قبر والے سے یہ مانگتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورۃ انعام میں 18 نبیوں کا ذکر کیا، لگاتار 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ سارے انبیاء بھی اگر شرک کریں گے تو سارے کے سارے لوگ مشرک ہو جائیں گے۔ اگر یہ لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی غیر کو شریک کریں گے تو ان کا اعمال برباد ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے جن انبیاء کو بھیجنے کا مقصد ہی بتایا ہے کہ توحید ہے ان کا مقصد، ان کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ توحید کو نافذ کریں گے، توحید کے پیغام کو پہنچائیں گے۔ ذرا سوچئے، یہ توحید کو پیغام پہنچانے والے کبھی بھی شرک نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ اگر یہ بھی شرک کریں گے تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور آج اگر ہم موجودہ دور کی بات کریں گے تو ہم مسلمان ہونے کے نام پہ، ہم مسلمان ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین پر ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے تو فوراً قبروں کے پاس چلے جاتے ہیں، فوراً پجاریوں کے پاس، فوراً مزاروں کے پاس جا کر کے ان سے اپنی دعائیں مانگتے ہیں، اپنے لیے اولاد مانگتے ہیں، ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن پھر بھی مشرک ہیں، ایمان رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ یہی مسلمان ہیں۔ آج دیکھیے، آپ مسلمان ہوتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، داڑھی چھوڑتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو فوراً غیر اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا گناہ اگر ہم کریں گے تو ہمارے اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے، ریاکاری کہتے ہیں کہ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہو وہ کسی غیر کے لیے کرنا، دنیاوی مفاد کے لیے، دنیا میں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو دکھانے کے لیے کرنا، یہ ریاکاری ہوتی ہے۔ اور یہ کون سا گناہ ہے؟
اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے شرک سے تعبیر کیا ہے. گویا اگر انسان ریاکار رہے گا تو اس کے اندر چھوٹا شرک پایا جائے گا. چھوٹا شرک کرتے کرتے انسان جو ہے بڑے شرک کی طرف چلے جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا ليس عليه الا عمله. میں شرک سے بیزار ہوں, میں شرک سے پاک ہوں. اگر کوئی شرک کرتا ہے میرے ساتھ یا میرے ایسا عمل کرتا ہے جس میں مجھے بھی شریک کرتا ہے, کسی اور کو بھی شریک کرتا ہے, تو میں ایسے شرک کرنے والے کو اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں. تو گویا انسان کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عمل نہ کرے. آپ چھوٹا عمل کریں لیکن اللہ کو دکھانے کے لیے کریں, اس لیے کہ اللہ رب العالمین آپ کے عمل کو دیکھتا ہے. کوئی غیر, کوئی پجاری, کوئی بھی شخص آپ کے عمل کو دیکھ کر کے آپ کو بدلہ نہیں دے گا, بلکہ اللہ رب العالمین آپ کو عمل دے گا. آپ کے عمل کا اجر اللہ رب العالمین آپ کو دے گا. اور اللہ رب العالمین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو بھی چھوٹے شرک سے تعبیر کریں گے, ریاکاری کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون, جاؤ ان لوگوں کی طرف. اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا, جاؤ ان لوگوں کی طرف جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کیا کرتے تھے. فانظروا هل تجدون عندهم جزاء, اور جاؤ ان کے پاس دیکھو کہ کیا تمہیں کوئی عمل دے کوئی اجر دے سکتے ہیں. اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان لوگوں سے کہے گا جو ریاکاری کرتے ہوں گے, جو دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہوں گے, ایسے لوگوں سے کہے گا اذهبوا, جاؤ ان لوگوں کی طرف جن کو دکھانے کے لیے تم نے دنیا میں روزے رکھے تھے, جن کو دکھانے کے لیے تم نے تراویح کا اہتمام کیا تھا, رمضان کے روزے رکھے تھے, صدقہ و خیرات کیے تھے, حج کیے, عمرہ کیے, صدقہ و خیرات کیے, بہت سارے اعمال انجام دیے. ان کے پاس جا کر کے پوچھو کیا وہ تمہیں تھوڑا بھی اجر دے سکتے ہیں. محترم بھائیوں, ایسا گناہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ساری کی ساری نیکیاں اعمال برباد کر دیتا ہے. اگر ہم کتنے بھی نیکوکار کیوں نہ ہو جائیں, اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی کو چھوٹا بھی شرک ہو یا بڑا بھی شرک ہو, ریاکاری بھی کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اعمال برباد کر دیتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں اے میرے صحابہ, ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, یعنی الریا. صحابہ سے مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں میرے بھائیوں, صحابہ یہ ایسی شخصیت ہے ان سے کبھی بھی کوئی بھی شرک سرزد نہیں ہوا, وہ کبھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرتے. ایسے صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے نبی سوال کر پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ, جس کے تعلق سے تم سے مجھے ڈر ہے وہ ہے شرک. ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, جس کے بارے میں تم سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ ہے شرک اصغر, ریاکاری ہے. تم لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل نہ کرو, گھر سے چھوٹا سا عمل کرو لیکن اللہ رب العالمین کے لیے کرو, لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل نہ کرو. اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے ہیں اور آ کر کے اللہ کے نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق, ریاکاری یہ ایسا عمل ہے, یہ انسان کے اندر ایسا داخل ہو جاتا ہے جیسا چونٹی کی چال سے بھی کہیں زیادہ سخت ہوتا ہے. ایک چونٹی جو انسان کو صحیح طور پر دکھائی نہیں دیتی, اس سے بھی زیادہ کہیں باریک ہوتی ہے. انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میرے اندر ریاکاری آ گئی ہے اور انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. یہ اتنا خطرناک عمل ہے, اگر انسان اس سے نہ بچے تو انسان کے اعمال ضائع و برباد ہو جاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ریاکاری سے بچیں. ہم رمضان کی عبادتیں کرتے ہیں لیکن اگر ہمارے اندر ریاکاری آ گئی تو ضرور سمجھ لیجئے کہ آپ کے سارے اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے. اور اسی طرح تیسرا عمل جو ہمارے اعمال کو, ہمارے نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے وہ ہے احسان جتلانا. آج ہم بہت سارے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, ضرورت مندوں کی, حاجت رواؤں کی مدد کرتے ہیں, لوگوں کو سامان پہنچاتے ہیں, لیکن ان کو سامان دینے کے بعد ہم احسان جتلاتے ہیں. ہم بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے, ہم نے ان کو فلاں دیا ہے, ہم نے ان کو اتنا دیا ہے, ہم نے ان کو اتنا راشن دیا ہے, احسان جتلاتے ہیں. اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا بالصدقات, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اپنے اعمال کو, اپنے صدقہ و خیرات کو احسان جتلا کر کے ضائع نہ کرو. اللہ رب العالمین ان لوگوں سے کہہ رہا ہے جو ایمان لا رہے ہیں, تم
اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو, صدقہ و خیرات بھی کرتے ہو, لیکن احسان جتلا کر کے تمہارا یہ صدقہ و خیرات تم اپنے ہاتھوں سے ضائع و برباد کرتے ہو. لہذا ایسا نہ کرو. تم کسی کی مدد کرو تو چھپا کر کے مدد کرو, کسی کو کچھ دو تو چھپا کر کے دو. یہی اللہ رب العالمین چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے, ایک ہاتھ سے تم دو تو کسی دوسرے ہاتھ کو تمہارا پتہ نہ لگے تم نے کیا دیا ہے. ہمیں عمل اس طرح کرنا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے سلف اخلاص میں بڑی اہمیت رکھتے تھے, اخلاص پر بڑا عمل کیا کرتے تھے. ہمارے اسلاف میں کسی کا قول ہے کہ وہ 20 سال تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہے, 20 سال تک رات میں اللہ کی عبادت کرتے رہے اتنے اخلاص کے ساتھ کہ ان کی جو بیوی تھی بازو میں سونے والی, ان کے ساتھ رہنے والی, اسے تک نہیں معلوم تھا کہ میرے شوہر رات میں اٹھ کر کی عبادتیں کرتے ہیں. اتنے اخلاص والے تھے, اپنی نیکیوں کی اتنی حفاظت کیا کرتے تھے. لہذا ہمیں بھی انہیں کے سلف انہیں کی طریقوں پر چلنے کے مطابق ہمیں بھی ایسے عمل کی ضرورت ہے. ہم بھی ایسے عمل کریں جو ہمیں معلوم ہو اور صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہو. اور اسی طرح چوتھا عمل یہ ہے کہ تنہائی میں گناہ کرنا. جس طرح اگر کوئی بندہ تنہائی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ تنہائی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. تنہائی کی عبادت بڑی فضیلتوں والی عبادت ہوتی ہے. تو اسی طرح تنہائی کا گناہ بھی بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. تنہائی کے موقع پر انسان جو ہے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان روزے دار ہے, صدقہ و خیرات کرنے والا ہے, نیک ہے, اچھا سا ہے. لیکن جب تنہائی پاتا ہے, اکیلا پن پاتا ہے تو اللہ کے حدود کی پامالی کرتا ہے, اللہ کے حدود کو پامال کر لیتا ہے. ایسے لوگوں کے گناہ, ایسے لوگوں کی نیکیاں بھی ضائع و برباد ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن چند ایسے لوگ آئیں گے جن کے نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے, تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو ذرات کی شکل میں اڑا کر کے پھینک دے گا. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے وہ کون لوگ ہیں تاکہ ہم ان سے بچیں, وہ کون لوگ ہیں ذرا بتائیے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ کوئی دوسرے نہیں ہیں, وہ تمہارے بھائی ہیں, تمہارے ہی ساتھ نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں, تمہارے ہی ساتھ بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, تمہارے ہی ساتھ رہتے ہیں, تمہارے ہی ساتھ روزہ رکھتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں, ہر چیز کی عبادت کرتے ہیں تمہارے ساتھ. لیکن جب اکیلے پن میں ہوتے ہیں, رات کی تنہائی میں اکیلے میں ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے حدود کی پامالی کرتے ہیں, اللہ کے حدود کی پامالی کرتے ہیں. ایسے گناہ کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو سخت ناراض کرنے والے ہوتے ہیں. محترم بھائیوں, آج ہمارے معاشرے میں اس کا بہت بڑا المیہ ہے. آج آپ سوشل میڈیا کی بات دیکھ لیں, فون ہے, ٹیلی فون ہے, ٹی وی ہے, آج یہ سب چیزیں تنہائی میں کی جانے والی ہیں. آج انسان جس طرح موبائل کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے تو اسی طرح رات میں تنہائی میں جب پاتا ہے تو اسی کا غلط استعمال کرتا ہے. یہ ہماری عبادتوں کو ضائع کرنے والے اعمال ہیں, یہ ہمارے رمضان کی عبادتوں کو ضائع کرنے والے اعمال ہیں, ہمارے سال بھر کی عبادتوں کو ضائع کرنے والے اعمال ہیں. لہذا اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے میرے بھائیوں, بہت ضرورت ہے. آپ تنہائی میں اللہ رب العالمین سے ڈریں, آپ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بنیں. لیکن جب آپ اکیلے میں ہوں تو اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈریں, اس لیے کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن وہ دیکھ رہا ہے جس نے آپ کو پیدا فرمایا, جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے وہ دیکھ رہا ہے. یہ سوچ کر کے ہمیشہ تنہائی میں اللہ کی عبادت کریں, گناہ نہ کریں. اگر آپ گناہ کریں گے تو آپ کے اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے. اسی طرح آخری عمل یہ ہے کہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا. اللہ رب العالمین کے بہت سارے حقوق ہوتے ہیں جو ہر بندہ, ہر مسلمان اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کرتا ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے بندوں کے بھی کچھ حقوق ادا کیے ہیں. اگر انسان ان حقوق کی ادائیگی نہ کرے تو اس کے بھی سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن
ایک ایسا شخص آئے گا جو بڑا ہی روزے دار ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں, اے میرے صحابہ اتدرون ما المفلس, کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ المفلس فینا من لا درہم له ولا دینار ولا متاع. ہمارے نزدیک تو مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ درہم ہے, نہ دینار ہے, نہ رہنے کے لیے کچھ جگہ ہے, نہ کچھ گھر وغیرہ بھی ہے. ہمارے پاس وہ شخص مفلس ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے نزدیک تو مفلس ہوا ہے, لیکن قیامت کے دن مفلس آئے گا. وہ شخص کون ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بڑا روزے دار ہوگا, بڑا نمازی ہوگا, بڑا صدقہ و خیرات کرنے والا ہوگا, ہمیشہ غریبوں کی مسکینوں کی مدد کرنے والا ہوگا, بڑے سے بڑے اعمال انجام دینے والا ہوگا, لیکن اس نے اپنی زبان سے کسی کو گالی دی ہوگی, اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچایا ہوگا, کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا, کسی کو مارا ہوگا, کسی کو تکلیف دی ہوگی. ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لائے گا, اور لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب لے گا, اور جن جن لوگوں پر اس نے ظلم کیا ہے سارے کے سارے اس کی نیکیاں اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوموں کو دے دے گا. میرے بھائیوں, آج ہم عبادت کرتے ہیں لیکن ہماری عبادتوں میں اخلاص نہیں ہوتا. ہم عبادت کرتے ہیں لیکن ہماری عبادتیں ہم جو عبادتیں کرتے ہیں, ہم جو نیکیاں کماتے ہیں اس کی حفاظت نہیں کرتے. ذرا سوچیں کہ اگر ہم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نام اعمال جو ہم نے زندگی بھر کمائے ہیں وہ کسی اور کو دے دے تو ہماری زندگی کا کیا مقصد؟ ہم نے جو زندگی کمائی ہے, جو زندگی ہم نے گزاری ہے اللہ کی عبادت میں, اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم لوگوں کو تکلیفیں دے کر کے عبادتیں کرتے ہیں تو ہماری عبادتیں بیکار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا کہ اس بندے کی ساری نیکیاں اٹھا کر کے جس کسی کو اس نے تکلیف دی ہوگی سارے لوگوں کو ساری نیکیاں اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے دے گا. اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور جتنے بھی اس نے لوگوں کو تکلیفیں دی ہوں گی وہ بھی باقی رہیں گی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ نیکیاں ختم ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا, اور ان کی جتنے بھی گناہ ہیں ان کو اٹھا کر کے اس کے اوپر ڈالے گا. پہلی بات تو اس نے نیکیاں کمائی, لوگوں کو تکلیفیں دی, ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی, اور اوپر سے جس کو اس نے ظلم کیا ہے اس کے گناہ بھی اس پر آ گئے. میرے بھائیوں, اس چیز سے بچنے کی بڑی ضرورت ہے. آج ہم عبادت کرتے ہیں, خیر کے کام کرتے ہیں, لیکن ہم اپنی عبادتوں میں جو عبادتیں ہم کرتے ہیں, نیکیاں کماتے ہیں, ان کی حفاظت نہیں کرتے. جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کی حفاظت کے لیے کئی تدابیر اختیار کرتے ہیں. جب آپ کوئی سونا چاندی وغیرہ خریدتے ہیں تو گھر میں رکھنے کے لیے کئی جگہوں ڈھونڈتے ہیں کہ اس کی حفاظت کیسے کی جائے, اس کو کیسے بچایا جائے, چور سے اس کو کیسے بچایا جائے. ہم تدابیر اختیار کرتے ہیں, لیکن یہ دنیاوی معاملہ ہے, ہم آخرت کے معاملے سے بے خبر ہیں. ہم جو نیکیاں کرتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے ہم لوگ کچھ بھی نہیں کرتے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو نیکی کریں اس کی حفاظت بھی کریں. اگر ہم نیکی کریں گے, حفاظت نہیں کریں گے, تو گویا ایسی ہانڈی میں ہم نیکی ڈال رہے ہیں جس میں سوراخ ہے. جب آپ کوئی چیز ہانڈی میں ڈالیں گے, پھوٹی ہانڈی میں, تو ایک جگہ سے ڈالیں گے تو دوسری جگہ سے نکل جائے گی. تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے جو نیکی کرتے ہیں اس کی حفاظت بھی کریں. تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جتنی بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں ہمیں اس کی حفاظت کرنے والا بنائے, اور اللہ رب العالمین ہمیں ریاکاری سے, شرک سے اور احسان جتلانے سے اللہ رب العالمین بچائے. اور جو بھی ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے عمل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس اعمال کو جہنم سے آزادی کا سبب بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.